الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر ایک مرتبہ صرف یا ایھا الذین کفروا فرمایا پورے قرآن میں، اور ایک کم 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ اور آج المیہ اور درد یہ ہے، ایمان والے تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن کفار ایمان والوں کے اصولوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے احکامات کے بارے میں تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، اور سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر آپ کو مفتی مل جائیں گے۔ جس بندے سے جو مسئلہ چھیڑ رہو وہ اپنی طرف سے ضرور فتویٰ بتائے گا، جس بندے کو جو مرض بتا دو وہ اپنی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی دوائی بتائے گا۔ اگر کسی کو کہا جائے بھائی جان آپ دوائی بتا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر ہی بن جاؤ، اس کو یہ بات چبھے گی۔ اگر کسی کو کہا جائے اگر آپ نے مسئلہ ہی بتانا ہے تو پھر آپ عالم بن جاؤ، اس کو یہ بات تنقید لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پر ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ محبت دی کہ ایک کم 90 مرتبہ اے ایمان والو، میرے ایمان والو، میرے بندوں، مسلمانوں مخاطب کر کے باتیں کی، اور کافروں کو تو اللہ نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اور آج وہ کافر اللہ کے اصولوں سے، قرآن پاک کے طور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ مسلمان 100% مسلمان آج، اگر 2 ارب 2.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، 2.5 ارب بھی اگر مسلمان دنیا میں موجود ہیں، تو ہم گارنٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ 2.25 ارب مسلمان بھی سارے قرآن سے واقف ہیں۔ صرف 25 کروڑ یا 50 کروڑ لوگ دین سے واقف ہوں۔ مسلمان تو ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے ناواقف، جو اللہ نے تجارت کے بتائے، گھر کے بتائے، بازار کے بتائے، لین دین کے بتائے، سود کو چھوڑنے کے بتائے، سود کو چھوڑ کے تمہیں تجارت میں کیا نفع ہوگا وہ بتائے، حلال رزق کے بتائے، معیشت کی ترقی کے راز بتائے، ہر ملک کے اندر کون کون سے نظام ہونے چاہیے، گھر کا کون سا نظام ہو، شہر کے اندر کون سا نظام ہو تو جس سے سکون آ جائے گا، ایک ایک فرد کے اندر کتنے مزاج ہیں، گھر کے اندر کون کون سے مزاج سے سکون آئے گا، میاں بیوی کے تعلق کیا ہے، باپ کا اولاد کے بارے میں کیا حق ہے، اولاد کا باپ پر کیا حق ہے، بیوی اپنے خامند کا کیا حق ادا کرے، خامند بیوی کا کیا حق ادا کرے، آپس کے اندر رشتہ داروں تک، اولاد تک، ورثاء تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک، پڑوسیوں تک کے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہم اس سے ناواقف ہیں؟ کیا ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا درد ہے۔ جو 10-15% قرآن پاک احکامات کے متعلق ہے، اس کے بارے میں تو ہر بندہ مفتی نظر آ رہا ہے،
وہ جی طلاق یہ ہے، نماز کے اندر یہ مسائل ہیں، یہ مولوی یہ کہہ رہے ہیں، والا یہ کہہ رہے ہیں، میں کس کی مانوں؟ میں نہیں ماننی چاہتا، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کس کی مانوں؟ آپ بتائیں، جو بندہ کہتا ہے فلاں مولوی یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی یہ کہہ رہے ہیں، اسی جاویے کیڑے پاس سے کہتے ہیں نا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ کاروبار سے پریشان ہے، وہ کہے جی فلاں بندہ کوئی کام کر رہا ہے، فلاں بندہ کوئی کام کر رہا ہے، کسی کی کوئی مزدوری ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاروبار نہ کرے؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی کاروبار نہ کرے؟ جب اپنے پیسے کی کمائی کی باری آتی ہے تو لوگوں کے اختلاف تجھے اچھے لگتے ہیں، جب دین اور مسائل میں اختلاف ہو جائے تو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے من گھڑت اصول، من مانی زندگی، آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا یار کوئی بندہ کپڑے کا کام کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی فرنیچر کا کر رہا ہے، تو جائیں کون سی زبان سے؟ جائیں کس طرف؟ کیا کریں؟ کیا وہ بندہ فارغ بیٹھا رہتا ہے؟ کام تو کرتا ہے نا، کسی ایک سمت ضرور چلتا ہے۔ تو جب دین کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی وہ مولوی یہ کہہ رہے ہیں، فلاں عالم یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اس سے بہتر ہے ہم جائیں نہ مسجد۔ یہ حل نہیں ہے۔ دوسری طرف تو اپنی منمانی کے راستے اختیار کر لیے جو تجھے اچھا لگا، اور ادھر تیرے سے فیصلہ نہیں ہو رہا، صرف کس لیے کہ جان چھڑوانی ہے، انگور کھٹے ہیں۔ بات کیا ہے اصل؟ انگور کھٹے۔ جب اپنا دل نہیں مان رہا، نیت صاف نہیں ہے، نیک عمل کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو بہانہ کیا بنا رہے جی؟ اختلاف ہو رہے ہیں، فائدہ ہی نہیں۔ اور جبکہ اختلاف ساری دنیا کی تخلیق کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی امت ہوتی، ساری دنیا ایک ہوتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے ایک ہی طرح کے لوگ بناتے، ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کسی میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اختلاف دنیا میں ہونا ہے، لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ سیدھے راستے پہ ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آج ہم تلاش کر رہے ہیں جی اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ بڑا آسان ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا دفعہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا قرآن پڑھو، سنو، اگر پڑھ نہیں سکتے خاموشی سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، پورے اطمینان کے ساتھ سنو،